وفا کے رستے کا ہر مسافر، وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا تم کھڑے تھے، گواہی دے گا تم کھڑے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے علی ملک مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت قائد نیوز پتوں کی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے وطن عزیز کا محب وطن جناب شریف صاحب، ارشد شریف صاحب، جنہیں کینیا میں قتل کر دیا گیا، ناظرین ہم انہیں خراج تحسین تو پیش کریں گے ہی، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کریں گے ہی، مگر اس سے پہلے میں اپنے اہلیان پاکستان کے ساتھ، اپنے اہلیان وطن کے ساتھ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور انہیں کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کس بنا پر جناب ارشد شریف صاحب کو اتنا درندگی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اتنی انہیں دردناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس وجہ سے ایک ماں سے اس کا بیٹا چھینا گیا، کس وجہ سے ایک بہن سے اس کا بھائی چھینا گیا، کس وجہ سے ایک بیوی سے اس کا خامند چھینا گیا اور اس کی اولاد سے اس کے والد کا سایہ چھینا گیا۔ ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے خیال کے مطابق جس وجہ سے ارشد شریف صاحب کو قتل کیا گیا، سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق پر ڈٹے رہے، سچ پر ڈٹے رہے اور انہوں نے باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکایا نہیں، باطل کے سامنے جھکے نہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ان پر جو بھی پابندیاں لگائی گئی، جو بھی مقدمات درج کیے گئے، انہوں نے اس کا سامنا کیا اور ڈٹ کر سامنا کیا۔ مگر ناظرین اس وقت میرے خیال کے مطابق اہل پاکستان خون کے آنسو رو رہا ہوگا کہ انہوں نے اپنے عظیم ایک محب وطن جناب ارشد شریف صاحب کو کھو دیا، اور اس وقت تک مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے اور دکھ ہے۔ اس وقت تک انہیں ملک پاکستان آنے کی اجازت نہ تھی کہ جس وقت تک ان کے جسم خاکی میں جان تھی، اس وقت تک انہیں پاکستان آنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ پاکستان آنے کی اجازت تو دور کی بات، انہیں اپنے گھر سے نکلنے کی، اسلام آباد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو دیکھیں ناظرین، یہی سچ بولنے کا اور حق پر ڈٹے رہنے کا کیا لوگوں نے انہیں صلہ دیا، اور وہ ایسے ایک محب وطن تھے جن کے بھائی اور جن کے والد محترم بھی اپنے وطن عزیز کے لیے قربان ہوئے۔ تو میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں ان اینکر کو، اور میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں ان جرنلسٹ کو جو ان کی شہادت پر اور اتنی دردناک ان کی جو موت پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اب بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں جلد از جلد انصاف دیا جائے، ان کے لواحقین کو انصاف دیا جائے۔ اور ہم قائد نیوز کے پلیٹ فارم سے جناب ارشد شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے حق کے سامنے اس طرح ڈٹے رہے کہ جیسے کربلا مولا میں مولا حسین باطل کے سامنے، یزید کے سامنے ڈٹے رہے۔ انہوں نے اپنے مولا حسین نے اپنے 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان کیا، مولا غازی عباس علمدار کے بازو بھی کٹوائے، مگر انہوں نے کبھی بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اور میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں جناب ارشد شریف صاحب کو اور ان کی پوری فیملی کو کہ جو حق کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کھڑی رہی اور ڈٹ کر کھڑی رہی، اس شعر کے ساتھ کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا، یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا، کیونکہ اس سر کا تعلق در مولا حسین سے ہے، کیونکہ اس سر کا تعلق در مولا حسین سے ہے۔ اور بے شک جناب ارشد شریف صاحب کا بھی سر کا تعلق مولا حسین کے در اقدس کے ساتھ تھا، اس لیے وہ حق کے ساتھ ڈٹے رہے، وہ باطل کے سامنے جھکے نہیں، انہوں نے آنکھیں نہیں جھکائی، انہوں نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، اور وہ الحمدللہ آج بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہے اور میدان محشر تک وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے اور شکر جزیل دے، اور اللہ پاک جناب ارشد شریف صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی ملک مصطفی کو اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔